الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم علماء کرام اور خدام دین، ماشاء اللہ آپ حضرات صبح سے بہت ہی صبر کے ساتھ اور بہت ہی جماؤں کے ساتھ دوسروں کی تقریروں کو سن رہے ہیں۔ مولوی حضرات جو ہیں، وہ علماء حضرات جو ہیں، وہ اپنی تقریر سناتے ہیں، لیکن آپ حضرات ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، ایک بڑے مقصد کے لیے ہم آپس کا جو مذاکرہ ہے اور جو حضرات مقرر کے طور پر طے شدہ ہیں ان کی بات کو بڑی توجہ کے ساتھ سن رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اس مجاہدے کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس صبر پر اور اس مجاہدے پر جو آپ حضرات یہاں پر دکھا رہے ہیں، اس کو امت کے حق میں بھی اللہ تعالیٰ قبول فرمائے کہ اس مذاکرے کے نتیجے میں جو ذہن بنے ہمارا، جو فکریں بنے یہاں پر، اور امت کے وہ لوگ جو فتنوں سے متاثر ہیں ان کے بارے میں جو ہے ہمدردی پیدا ہو، اس کا ظہور عملی طور پر اپنے اپنے علاقے میں ہو، اللہ کرے کہ ایسا ہو۔ اس وقت جو موضوع میرے سے متعلق ہے، آپ حضرات نے اس کا عنوان سنا، دجال کے فتنے کی حقیقت۔ جیسے میں بار بار کہہ رہا ہوں اور مجھے اس بات کا احساس ہے، اور ہمارے اکابر کو بھی ہے، ہمارے مقررین اور خطبہ کو بھی ہے، کہ اہل علم ان مضامین کے ایک بڑے حصے سے واقف ہوتے ہیں الحمدللہ، اور ان مذاکروں میں ہم جو باتیں سامنے آتی ہیں وہ ہے تکرار، کہ ان مضامین کا اعادہ ہو جائے، اور روداد اس کی بڑی اہمیت ہے، روداد کی بڑی اہمیت ہے کہ بھئی کیا ہو رہا ہے معاشرے میں، کیا بات چل رہی ہے، اور کیسے فتنے حملہ آور ہو رہے ہیں، فتنے کس طرح سے اپنی جو ہے اپنے باطل کو پھیلا رہے ہیں۔ اس بات کی جو روداد ہے وہ میدان میں گھوم پھر کر محنت کرنے والے حضرات، ان کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہو جائے، کیونکہ بہت سی جگہوں پر ہم نہیں جاتے، لیکن یہ حضرات جو محنت کر رہے ہیں وہ جاتے ہیں اور پھر وہ روداد کو پیش کرتے ہیں۔ دیکھیے، کوئی بھی موضوع ہو، صبح میں نے اپنے ناقص علم کی بنیاد پر ایک بات میں نے آپ حضرات کے سامنے جو ہے رکھی تھی کہ نور ایمان جو ہے وہ تو ایک ہے، لیکن ظلمتیں جو ہیں وہ ناقابل شمار ہیں، اور پھر ایک ایک ظلمت کے جتنی ان کے جو فکری انحرافات ہیں، جو خرافات وہ کہہ رہے ہیں، بک رہے ہیں، ان تمام میں سے ہر جزئیے کے اوپر کلام، وہ جو ہے وہ تفصیلی جو شعبے ہیں ان کا موضوع ہے۔ آج کا موضوع جو ہمارا ہے
ایک تو دلائل کا اختصار کے ساتھ مذاکرہ ہے، دوسرے رودات ہے، اور تیسری ایک بہت اہم ترین چیز ہے۔ آپ نے محسوس کیا ہوگا مولانا ایوب صاحب کی گفتگو میں بھی اور مولانا ابرار الحق شاکر صاحب کی گفتگو کے اندر بھی ایک بات جو بہت اہم ترین ہے وہ ہے، ایک تو علم ہوتا ہے کتابی علم، کتاب الفتن ہے، کتاب الملاحم ہے، حضرت مہدی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، نزول عیسیٰ سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں، ظہور دجال سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں ہیں۔ یہ تو مفصلات کتابوں کے اندر مذکور ہیں۔ ان حضرات کی گفتگو کے اندر ایک بات جس کو سمجھنے والوں نے سمجھا، محظوظ بھی ہوئے اس پر، وہ ہے تجربہ، اور اس کی بڑی اہمیت ہے۔ ان کیمپوں کا اصل حاصل وہ ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر ہم مذاکرہ دلائل کا مختصر کر سکتے ہیں، تخصصات کے شعبے تفصیلات کے لیے ہیں، لیکن یہ چیز آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ اس طرح کے کیمپوں میں یہ عملی طور پر گھوم پھر کر کام کرنے والے رفقاء، علماء، ساتھیوں کے جو تجربات ہیں وہ کئی جلدوں کی کتابوں کے مطالعے سے بھی مافوق ہے، اس سے بھی بڑا اونچا مقام رکھتی ہے کہ کس نقطے پر کیسے بات کی جائے۔ وہ ایسے اپنا جو ہے شبہ پیش کرتے ہیں، اپنے باطل کی اس طرح دعوت دیتے ہیں۔ میں نے اس سے یہ سوال کیا، اب اس سوال کے اوپر اس کے پاس کوئی جواب ہے یا نہیں ہے۔ اب میرے سامنے جو ہے 10 حدیثیں ہیں، 10 کے 10 حدیثیں اپنی جگہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں، لیکن کون سا حدیث کا جز ہے جو کس شبہ کے مقابلے میں پیش کیا جائے، وہ یہاں پر پتہ چلے گا۔ نزلہ کے اوپر کہاں اٹکتے ہیں وہ، کیا حضرت عیسیٰ 2 مرتبہ پیدا ہوں گے؟ اب یہ حضرات وہ ہیں، اب یہ اپنے منہ سے ہی باتیں نہیں بولتے ہیں، ظاہر بات ہے کہ خالصتاً لوجہ اللہ ان کی خدمات ہیں۔ یہ قادیان بھی چلے گئے ہیں یہ حضرات، یہ شکیل بن حنیف کے جو قریب ترین ان لوگوں کا زمرہ ہے، ہو سکتا ہے اس کے اندر تک پہنچ گئے ہیں۔ ایک قادیانی، ایک شکیلی اور صدیق دیندار کے پیروکار اور گوہر شاہی فتنے کے پیروکار، ان سب کا جہاں پتہ چلا کہ وہاں یہ لوگ فتنہ پھیلا رہے ہیں، وہاں عملاً پہنچ جاتے ہیں۔ ہماری اکثریت کا حال کیا ہے، ہم بولتے ہیں ہمیں لوگوں کو جمع کرو، تقریر کریں گے جلسے میں، لیکن ان حضرات کا یہ کام نہیں ہے۔ ان حضرات کا کام یہ تو کر ہی رہے ہیں، آج کا جلسہ بھی انہیں حضرات کی محنتوں کے نتیجے میں، فکروں کے نتیجے میں کئی ہزار کلومیٹر کا انہوں نے سفر طے کیا، ہر علاقے کے علماء کو متوجہ کرایا کہ بھئی یہاں پر کیمپ رکھو، یہاں کیمپ رکھو، یہاں کیمپ رکھو، ہماری رودات تجربات آپ سے شیئر کریں گے ہم، اور توجہ پیدا کریں گے۔ تو یہ جو ان کے تجربات ہیں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ یہ جو ریکارڈ ہو رہا ہے، میں کہوں گا کہ ان حضرات کے جو خطبات ہیں اس کو آپ لوگ بار بار سنیے، ان کی گفتگو سے وہ تجربات ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے ایک سوشل میڈیا پر آپ حضرات نے بھی دیکھا ہوگا، ایک ویڈیو گشت کر رہا تھا، کسی شکیلی کو کسی علاقے کے نوجوانوں نے پکڑ لیا اور اب اس سے کہہ رہے ہیں کہ بول شکیل بن حنیف کافر ہے۔ وہ بڑے اطمینان سے بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک لفظ نہیں بولتا، وہ جواب ہی نہیں دیتا، اور جو بلوانا چاہتے ہیں وہ بڑے اتیجت ہیں، وہ ہندی میں بڑے بے چین ہیں، وہ کسی طریقے سے بلوا کر چھوڑنا چاہتے ہیں، اور وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا، بڑے حلم کا، بڑی بردباری کا مظاہرہ کر رہا ہے باطل پرست۔ آپ کے خیال میں بھئی حلم تو اہل علم کی صفت ہے، حلم کس کی صفت ہے؟ اہل علم کی صفت ہے، اور جو ہے بے چین ہو جانا یہ جاہل کی صفت ہے۔ اس ویڈیو کے اندر جس کو عام آدمی مشاہدہ کرے گا، دیکھے گا، تو سمجھے گا کہ ارے بھائی وہ تو بڑے اطمینان میں بیٹھا ہوا ہے، یہ مول صاحب کو کہ بے چینی لگی ہوئی ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ پتہ ہی نہیں ہے کیا بولنا ہے، اس کو اس سے کیا سوال کرنا ہے، احادیث کی روشنی میں اس کو کیسے گھیرے میں لینا ہے کہ ہر موقع پر ان کا جو باطل نظریہ ہے وہ آشکارا ہو جائے۔ مولانا نے سوالات کیے، سننے والا ہر شخص جو ہے وہ محظوظ ہوگا، بھئی وہی مسیح بھی ہے، وہی مہدی بھی ہے،
اس کے اوپر انہوں نے جوابات دیے، سوال کیے اس سے، جس پر جو ہے جسے کہتے ہیں نا ہم الزامی جواب یا مسکت جواب، جس کے اوپر کوئی جواب نہ بن پائے، کچھ وہ بول نہ پائے. تو یہ جو تجربات ہیں ان حضرات کے، اس کی بڑی اہمیت ہے. نصوص کو ہم کیسے ان باطل پرستوں کے مقابلے میں استعمال کریں گے. اور یہ بلا شبہ ان حضرات کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ان حضرات کی خدمتوں کو اور محنتوں کو قبول فرمائے. مولانا ایوب صاحب بھی اور مولانا ابرار صاحب بھی اور ان حضرات کے دیگر اور رفقا بھی اس میدان میں بہت غیر معمولی خدمات انجام دے رہے ہیں. ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ان دلائل کو اور ان تجربات کو ہم سیکھیں، اور جب تک کہ ہم مکمل طور پہ نہ سیکھ لیں اپنے اپنے علاقوں میں اس طرح کے کیمپ منعقد ہوتے رہیں، تاکہ ان تجربات کا مذاکرہ بار بار ہوتا رہے. تو جو عنوان اس وقت کا ہے، شکیل اپنے کئی دعووں کے ساتھ ایک دعویٰ جو ہے وہ دجال سے متعلق بھی کرتا ہے. صبح میں نے آپ حضرات کے سامنے عرض کیا تھا کہ جو باطل پرست کسی بھی لالچ میں، کسی بھی غرض سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو غلط استعمال کر کے جب کچھ دعوے کریں گے تو لازماً ان پیشن گوئیوں کا ظاہری مفہوم وہ بدلنے کی کوشش کریں گے. یہ میں نے عرض کیا تھا آپ سے، ان حضرات کی گفتگوؤں سے بھی ہمارے سامنے وہی بات تفصیل سے آئی. یعنی نصوص کی ایسی تأویل جو تفسیر یا اس کے معنی کو بتلانے والی نہیں ہے بلکہ اس میں تحریف کرنے والی ہے. یہ ان فتنوں کا سب سے بڑا مسئلہ ہے. یہ نقطہ اگر سمجھ میں آ جائے تو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. جب تک یہ تأویل تحریف کے معنی میں نہیں کریں گے ان کا مقصود اور مدعا ثابت ہی نہیں ہو سکتا. اور کسی شخص کا علم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا جتنا گہرا ہوگا، جتنا مضبوط ہوگا، ان مضامین پر کسی شخص کی گرفت جتنی مضبوط ہوگی اتنا آسانی کے ساتھ مؤثر طور پر وہ اس فتنے کا جو ہے وہ قلقمہ کر دے گا. دجال سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تنبیہ ہم سب جانتے ہیں، یہاں اہل علم سب جانتے ہیں. صبح میں مولانا ایوب صاحب نے بھی اس کو بیان کیا، مولانا ابرار صاحب نے یہ بیان کیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں یہ بات موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو بنی آدم میں دجال سے بڑا کوئی اور فتنہ نہ آیا ہے نہ آئے گا قیامت تک. بنی آدم میں سب سے بڑا اگر کوئی فتنہ ہے تو وہ کون سا ہے؟ دجال ہے. اس فتنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مولانا صبح میں ایک دعا سکھائی آپ سب کو، اور ہم سب کو یاد ہے. وہ ہمیں کی اکثریت ائمہ خطبہ میں سے ہے، امامت کرتے ہیں، خطبہ دیتے ہیں، دعا کرتے ہیں. بہت کم ہوں گے ایسے جن کو یاد نہ ہو اللہم انا نعوذ بک من فتنۃ الدجال، من فتنۃ المسیح الدجال. رسول اللہ اس کا اہتمام کرتے تھے، صحابہ کو یہ سکھاتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو خاص تاکید کی کہ دیکھو جمعہ کے دن سورہ کہف کا اہتمام کرنا، سورۃ الکہف کی تلاوت کا اہتمام کرنا. اس کی فواتح بعض روایات کے مطابق، بعض کے مطابق خواتیم، ابتدائی آیات اور آخری آیات فتنہ دجال سے حفاظت کا ذریعہ بنیں گی. بعض روایات میں مکمل سورت. اس کے جو معانی ہیں اس سورت کے اندر، اس کا جو مضمون ہے، اس کا جو پیغام ہے، اس کی جو ہدایت ہے، وہ فتنہ دجال سے مقابلہ کرنے کی اہلیت اور استعداد اور ایمان، وہ ٹھہراؤ اور وہ جماؤ اس کی تلاوت کرنے والے کے اندر پیدا ہوتی ہے.
فہم کے ساتھ بھی کہہ لیجئے اور اس کے الفاظ کی جو تاثیر بھی کہہ لیجئے۔ مقصد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتنے سے مقابلے پر نہ صرف یہ کہ ہمیں تفصیلی ہدایات دی، جس کا ذکر میں بھی کر رہا ہوں، بلکہ آپ نے دعائیں سکھائی ہیں، حفاظت کا طریقہ بتایا ہے۔ ایک نمبر دو، اس فتنے کی ایک ایک تفصیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے۔ دیکھیے انباء الغیب کا جو صبح میں نے ذکر کیا تھا، آپ حضرات جانتے ہیں ایک تو ہے غیب کا علم، وہ کلی طور پر وہ اللہ کے علم کا حصہ ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کا علم کا حصہ نہیں ہے۔ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی انباء الغیب دیتا ہے، یعنی غیب کے واقعات کی خبر۔ وہ واقعات جب پیش آئیں گے تب اپنی اصل شکل میں ظاہر ہوئیں گے جو اس کا مشاہدہ کرے گا، لیکن اس کا ایک ایک جزئیہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے بیان کیا ہے کہ جیسے ہم سامنے دیکھیں گے تو ہمارے ساتھ ایسا لگے گا جیسا کہ وہ اسکرین کے اوپر وہ واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال سے متعلق ایسی تفصیلی ہدایات ہیں، ایسی تفصیلی پیشن گوئیاں ہیں۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ابن ماجہ نے تفصیل کے ساتھ ذکر کی ہے، اور آخر میں ایک جملہ اس کا بہت اہم ہے۔ اس میں انہوں نے کہا کہ امام ابن ماجہ وہ اپنے اساتذہ سے نقل کر رہے ہیں کہ ایک زمانہ تھا جب مکاتب کے اندر، وہاں کتائب کا لفظ ہے، مکاتب کے اندر طلباء کو اس حدیث کو پڑھانے کے لیے اہتمام سے ہدایت دی جاتی تھی کہ تمام طلباء کو یہ حدیث پڑھائی جائے۔ جو ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث کو جانتے ہیں، اس کا آخر کا یہ جز موجود ہے اس کے اندر۔ یہ ابو الحسن تنافسی ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے عبد الرحمن محاربی سے سنا، ينبغي ان يدفع هذا الحديث الى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب۔ کتاب کا ذکر ہے، مکاتب کے اندر بچوں کو یہ حدیث پڑھائیں، اس کی ہدایت دی عبد الرحمن محاربی نے، امام ابن ماجہ نقل کر رہے ہیں۔ اگر کسی شخص کا واقعتاً سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کی پیشے گوئیوں سے گہرا ربط ہو، ممکن نہیں ہے کہ شکیل بن حنیف جیسے فتنے وہ کسی کے ایمان کو خطرے میں ڈال سکے۔ ممکن نہیں ہے کہ یہ ہمارے نوجوان جو کالجوں میں یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، کافی ذہین اور فہیم ہوتے ہیں، ان کے سامنے حدیث نبوی رکھی جائے اور کہا جائے کہ اتباع نبوی یا انحراف نبوی، کون سا راستہ چنتے ہو، طے کرو ان حدیث کو جان کر۔ کیا یہ ممکن ہے کہ جو تعویل کے نام پر تحریف یہ بدبخت کر رہا ہے، ان حدیث کو جان کر ان تحریفات کو سمجھنا کیا کچھ مشکل ہے؟ آپ دیکھیں گے عملی طور پر، آپ عملی طور پر دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص ان کے جو ہے ان کے کورٹ میں بال اگر چلی بھی گئی ہے تو وہ واپس آئیں گے اس حقیقت کو جان کر۔ میں اسے کچھ حصے آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ یہ اپنے پیروکاروں سے کہتا ہے کہ دیکھو دجال جو ہے غیب کے ان خبروں میں سے ہے جن کو سمجھنا ہوتا ہے پیشن گوئیوں کے اندر، اگر اس پر توجہ نہ دی جائے اور اس کو سمجھا نہ جائے تو وہ فتنہ آئے گا اور چلا جائے گا اور پتہ بھی نہیں چلے گا کہ اس فتنے نے ہم کو متاثر کر دیا ہے۔ سننے میں کچھ ذرا صحیح اچھا لگ رہا ہے، لیکن غور کر کے بتائیے کہ دجال جیسا فتنہ ہر نبی نے اس سے خبردار کیا، نبی نے اتنے تفصیل کے ساتھ خبردار کیا، حتیٰ کہ فرمایا کہ پڑھا لکھا اور غیر پڑھا لکھا اس کی پیشانی کے اوپر کافر سمجھ لے گا، دیکھ لے گا، پہچان لے گا
اور وہ ایسا فتنہ کہ بنی آدم میں آج تک اس جیسا کوئی فتنہ نہیں پیدا ہوا، وہ آیا بھی اور چلا بھی گیا اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کا مطلب کیا ہے؟ اور ایک بدبخت جس نے اپنی فکر کو شروع کیا، 2-4 جگہوں پر مار کھایا اور چھپتا پھر رہا ہے، مولانا نے فرمایا نا، چھپتا پھر رہا ہے اور کہاں ہے پتہ نہیں ہے، اور وہ پوری امت کو بتائے گا کہ دجال کا فتنہ کون سا ہے، مجھ سے سمجھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دجال سے متعلق حدیث کی ہر قابل ذکر کتاب الفتن کے اندر، کتاب الملاحم کے اندر موجود ہے۔ 1400 سال سے علماء اس کو حدیث کی کتابوں میں، شرح حدیث میں اور مستقل کتابوں میں لکھتے چلے آ رہے ہیں، لیکن تم نہیں سمجھ سکتے اس کو۔ میں آیا ہوں اس کو سمجھانے کے لیے، ساری امت میری مخالفت کر رہی ہے اہل علم میں سے، لیکن میں جو بتلا رہا ہوں وہ صحیح ہے۔ یہ چھوڑیے علماء کی بات، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ مذاق کرنا ہے، استہزاء کرنا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کہتا ہے کہ دجال جو ہے وہ کون ہے؟ بھائی دجال جو ہے وہ امریکہ اور فرانس ہے۔ دجال کیا ہے؟ امریکہ اور فرانس ہے۔ آپ کسی بھی شکیل کو پکڑیے، وہ اس سے پوچھا جائے کہ بھائی عیسیٰ ہونے کے مدعی ہے نا، عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ عیسیٰ کیوں آئیں گے؟ صبح میں ایک سوال کیا گیا ایک ساتھی کی طرف سے، مولانا نے اس کا جواب دیا، عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کا ایک اہم ترین مقصد جو ذکر کیا گیا ہے وہ ہے دجال کا خاتمہ۔ کوئی شک ہے کیا؟ اہل علم کو کوئی شک ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، متن پڑھیں گے ابھی ہم، وقت نے اجازت دی تو، کہ یقتل الدجال عند باب لد یا بی باب لد، آج بھی اسرائیل کے اندر مقام لد وہ موجود ہے جہاں پر ان کا ایک ایئرپورٹ بھی ہے، وہاں پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشین گوئی کی، تو مدعی ہے مسیح ہونے کا، تو عیسیٰ بن کے پیدا ہوا۔ ایک سوال تو مولانا نے کہا 2 مرتبہ پیدا ہوں گے کیا، ہے نا؟ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ بھئی یہ تو مقصد ہے تیرے پیدا ہونے کا، تو اب تو دجال کو قتل کب کر رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، دجال جو ہے اس کو قتل وغیرہ کچھ نہیں کرنا ہے، وہ عراق کی جنگ کے موقع پر 2 ممالک جو ہے جو اس وقت اس کولیشن کا حصہ تھے جنہوں نے صدام کے خلاف چڑھائی کی تھی، کویت کے حمایت اور نصرت میں، اور اس میں 2 ممالک تھے پیش، ایک ہے امریکہ اور دوسرا ہے فرانس۔ یہ ہے دجال۔ دیکھو امریکہ کے اخیر میں کیا ہے؟ کاف الف، حمزہ میم را، حمزہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، الف نہیں کہہ رہا ہوں کیونکہ ہم سب نورانی قاعدے کے لوگ ہیں، جب کسی حمزہ کے اوپر حرکت ہوتی ہے تو وہ الف باقی نہیں رہتا، وہ ہے نا، اصول ہے نا۔ تو حمزہ میم را چھوڑ دو اس کو، اس کے بعد میں کیا ہے؟ کاف الف، امریکہ۔ اچھا اس کو یہ نہیں پتا کہ آدھی دنیا جو ہے وہ کاف اور ہا لکھتی ہے نا؟ امریکہ کو کاف الف سے بھی لکھتے ہیں، کاف اور ہا سے بھی لکھتے ہیں، تو شاید وہ تصحیح کرنا چاہ رہا ہے کہ بھائی الف سے لکھو۔ دیکھو فرانس کے شروع کے 2 حروف تہجی فا اور را دونوں مل گئے، کا پھر۔ اب یہ دونوں جو ہیں میں بتانے آیا ہوں، رسول اللہ نے کہا کاتبن یقرؤہ کل مؤمن کاتبن او غیر کاتبن، کیا مفہوم ہے اس بات کا؟ ہر مومن مکتوب بین عینیہ کافر یقرؤہ کل مؤمن کاتبن اور غیر کاتبن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ہر مومن اس کو پڑھ لے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے امت کے اوپر، رحمت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے پیشن گوئیوں کو اتنا کھول کھول کر بیان کیا ہے۔
مجھے 45 منٹ ملے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 4.5 دن بھی کافی نہیں ہے دجال کے فتنے کے بارے میں. اور مولانا گوہر شاہی پہ بات کی، انہوں نے کسی اور موضوع پہ بات کی. سب کے لیے تفصیلی دلائل پہ بات کریں گے تو بہت تفصیلی وقت چاہیے. میں موٹی موٹی 2 باتیں عرض کر رہا ہوں صرف آپ سے، کہ حدیث میں ہے یقرأہ کل مؤمن کاتب او غیر کاتب، ہر مومن اس کو پڑھ پائے گا. یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں آیا ہوں، پیدا ہوا ہوں بتانے کے لیے کہ دیکھو جاؤ پڑھو. 2 الگ الگ ممالک کے جو حروف تہجی ہیں وہ جہاں جا کر مل رہے ہیں، اور سمجھو کہ یہ دونوں مل کر جو ہے دجال ہیں. اور جو اس کی اس تشریح کو نہیں پڑھے گا وہ اس دجال کو پہچان پائے گا کیا؟ بہت سادہ سوال ہے بھائی. شکیل کی اس تعویل جو تحریف کی شکل کی ہے، جو اس کو نہیں پڑھے گا، امریکہ اور فرانس کے درمیان دجال کو پہچان پائے گا وہ؟ جس کو عربی آتی ہے، عربی کے حروف ہیں یہ، چلیے فارسی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے. جس کو یہ تینوں زبانیں نہیں آتی ہیں، انگریزی آتی ہے یا کوئی اور زبان وہ جانتا ہے، وہ دجال کو پہچانے گا نہیں پہچانے گا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ ہر مومن پہچانے گا، چاہے پڑھا لکھا ہو چاہے پڑھا لکھا نہ ہو. یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ جو فریم دیا ہے آپ کو، اس فریم میں پرکھو دجال وہاں پر ہے. کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی سے میل کھا رہا ہے؟ کوئی شبہ ہے کیا؟ اگر ذہن تھک گئے ہوں اور دماغ کام نہیں کر رہا ہو تو تھوڑا سا ذرا اس کو جگا لیجئے. رسول اللہ نے کہا ہر مومن پہچان لے گا کہ وہ دجال ہے. یہ کہتا ہے کہ یہ میں جو توجیح کر رہا ہوں، اس توجیح میں ہی آپ سمجھ پائیں گے کہ وہ دجال وہاں پر ہے. کیا یہ رسول اللہ کی پیشین گوئی سے مقابلہ ہے یا نہیں ہے؟ کانٹریڈکٹری، متضاد ہے نہیں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئیوں کے ساتھ استہزاء ہے. یہ تو ایک معمولی بات ہے. اب اصل بات سنیے. امت نے، علماء امت نے، یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں کی گئی ہے بکواس. آپ مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابیں دیکھیے، مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابیں دیکھیے، بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی بعض کتابیں دیکھیے. اس میں انہوں نے دجال پر خاص طور سے بات کی ہے، دجال کی ہیئت پر بات کی ہے. دجال کے بارے میں ہم کہہ دیتے ہیں یہ دجالی فتنہ ہے، کہہ دیتے ہیں ہم. تو اس سے بعض لوگوں کو یہ شبہ لگ جاتا ہے کہ شاید دجال کسی نظریے کا نام ہے. اور احادیث مبارکہ میں غور کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ دجال کسی نظریے کا نام نہیں بلکہ وجود شخصی کا نام ہے. یہ وجود شخصی کو سمجھیے آپ حضرات. میں ایک شخص ہوں، آپ موجود سب مل کر ہر فرد ایک شخص ہے، لیکن یہ علاقہ جس میں ہم ہیں، شہر کا نام لے دیتے ہیں، مجھے محلے کا نام نہیں معلوم، شیموگا، کیا یہ کوئی شخص ہے؟ مکان ہے، علاقہ ہے، جگہ ہے، یہ ہے نا. کوئی کہہ دے کسی علاقے کے بارے میں کہ امریکہ جو ہے وہ دجال ہے، تو امریکہ کیا کوئی وجود شخصی ہے؟ اسے انگریزی میں کہتے ہیں پرسونیفائڈ ایگزسٹنس. یہ موجودہ دور میں نہیں بلکہ قدیم فلاسفہ کے یہاں بھی اصول دین کی اہم ترین بحث ہے. یہ فرشتے کون ہیں؟ سر سید علیہ رحمہ کے یہاں ایک بہت بڑی غلطی ملتی ہے. انہوں نے فرشتوں کے وجود شخصی کا انکار کیا ہے. انہوں نے کہا کہ یہ قوتیں ہیں، نیچرل لا جسے کہتے ہیں، جیسے بجلی ہے نا. قوتیں جو اس کائنات کے اندر کار فرما ہیں، وجود شخصی نہیں ہیں، وہ قوتیں ہیں، انرجی ہیں. وہ فرشتہ پرسونیفائڈ ایگزسٹنس ہے. جبرائیل ایک شخص ہے، میکائیل ایک شخص ہے، اسرافیل ایک شخص ہے. یہ قوتوں کی تعبیر نہیں ہے، یہ ہے پرسونیفائڈ ایگزسٹنس. دیکھو ہندو فلاسفہ کے یہاں ایک بکواس ملتی ہے، خدا اس کائنات کے اندر حلول کیا ہوا ہے، خدا کا کوئی شخصی وجود نہیں ہے، پرسونیفائڈ ایگزسٹنس خدا کا نہیں ہے. ان کے یہاں ایک ہے.
کنکر ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ خدا ہے، پانی ہے اس میں بھی خدا ہے، ہوا اس میں بھی خدا ہے، آب اس میں بھی خدا ہے، کرۂ ارض اس میں بھی خدا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ لیکن خدا ایک وجود شخصی ہے، وہ الحی ہے، وہ القدیر ہے، وہ العلیم ہے، اس کی یہ عظیم الشان صفات ہیں، وہ ایک وجود رکھتا ہے اور ہم سب اس کی مخلوق ہیں۔ تو دجال کیا ہے؟ اس شکیل نے فتنہ پھیلایا کہ وہ ملک ہیں، دو ملک ہیں۔ رسول اللہ نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم؟ دجال ایک شخصی وجود ہے۔ کیسے پتہ چلا؟ اب آپ پڑھیے اس کو، اب آپ ان کتابوں کو پڑھیے جو علماء کرام نے لکھی ہے۔ کتاب الفتن اٹھائیے آپ، دجال کے تعارف پر اٹھائیے آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں خواب میں دکھایا گیا کہ حضرت عیسیٰ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے ہیں، پھر مجھے دکھایا گیا کہ وہیں ایک شخص ہے، رجل احمر جسیم اعور عینہ عنبۃ طافیہ۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ دجال ہے۔ اب الفاظ پہ غور کیجئے، رجل کسی ملک کو کہتے ہیں کیا؟ کسی ملک کو کہتے ہیں رجل، ایک شخص ہے، شخص۔ احمرو اس کی رنگت سرخ ہے، جعدن گھنگریالے اس کے بال ہیں، اعورو کانا ہے، امریکہ کانا ہے۔ دیکھیے کل بھی میں نے یہی بات کہی کہ جب ہم بعض جملے ایسے ہیں جس کو ہم بولتے ہیں تو فوراً ہنسی چھوٹ جاتی ہے، فطری رد عمل ہے۔ فرانس کانا ہے، فرانس کانا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ اعورو الیمنا عینہ الیمنا، داہنی ہاتھ اس کی، آنکھ اس کی کانی ہے، وہ کیسے؟ جیسے کہ پھولی ہوئی ہو، کأنہ عنبۃ طافیہ، انگور وہاں پر جیسا ابھرا ہوا ہو۔ اب یہ کسی ملک کے بارے میں بات چل رہی ہے، امریکہ فرانس کے بارے میں بات چل رہی ہے، شخصی وجود ہے، وجود شخصی ہے۔ اب بعض شبہات ہو جاتے ہیں کہ اس کی سواری جو ہے وہ ایسے گدھے کی ہوگی جس کا ایک کان جو ہے وہ 40 ہاتھ کا یا 40 گز کا ہے، اور دوسرا کان جو ہے وہ 40 ہاتھ کا اور 40 گز کا ہے۔ تو دیکھو جیٹ فائٹر ایسے ہی ہوتا ہے، یہ علماء کو پتہ نہیں ہے، یہ علماء کو پتہ نہیں، یہ کسی گدھے کا انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھو میں تمہاری آنکھیں کھول رہا ہوں، رسول اللہ نے سواری کہا ہے، گدھے کا انتظار مت کرو۔ ایک ونگ اس کا 40 یارڈ کا ہے اور دوسرا ونگ اس کا ایسے ہی 40 گز کا ہے۔ پتہ چلا کہ دجال آ گیا۔ گدھے کو یہ نہیں معلوم کہ علماء کرام میں سے جید علماء کرام نے ان امکانات کے اوپر آج سے 50-100 سال پہلے بات کر لی ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے دجال کے موضوع پر، مولانا بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھیے، مولانا علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حال حال میں ہے، معرکہ ایمان و مادیت ان کی کتاب ہے۔ دجال کی حقیقت کے اوپر جو ہے مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے۔ کتاب الفتن کی بعض احادیث پر بدر عالم میرٹھی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نظریے پہ صاف طور پہ بات کی ہے کہ یہ کسی نظریے کی بات ہے یا شخصی وجود کی بات ہے۔ احادیث صاف طور پر کہتے ہیں کہ یہ شخصی وجود کی بات چل رہی ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ وہ پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا، یبدأ بالنبوۃ انا نبی، یبدأ بان یقول انا نبی، پہلے کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ اچھا جتنے باطل پرست ہیں ان کا طریقہ کار ہم دیکھتے ہوئے آئے ہیں کہ ان کے دعاوی کے اندر تدریج ہوتی ہے۔ غلام احمد قادیانی نے پہلے کہا کہ میں محدث ہوں، ہے نا، محدث ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو عمر کے بارے میں۔ پھر کہا کہ میں مہدی ہوں، پھر کہا کہ جو ہے میں مسیح ہوں یا مسیل مسیح ہوں، پھر کہا کہ میں غیر مستقل ذلی بروزی جو ہے نبی ہوں، پھر مستقل نبوت، پھر افضل ترین وحی کا حامل ہوں۔ تو ایسے ہی دجال کیا کرے گا، اس کے دعاوی میں بھی جو ہے وہ تدریج ہوگی۔
انہو یبدأ فیقول انا نبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دیکھو میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، وہ پہلے کہے گا کہ میں نبی ہوں۔ امریکہ نے کہا میں نبی ہوں، فرانس نے کہا میں نبی ہوں۔ جب وہ کہے تو یہ ہے جو ہم کو ان کیمپوں سے بات حاصل ہوتی ہے کہ بھائی کہ امریکہ یا فرانس دجال ہے، تو کیا امریکہ نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا یا فرانس نے کیا تھا؟ شاید چھپ چھپا کر کہیں کر لیا ہو، شکیل بن حنیف کی طرح سے۔ پھر وہ کہے گا ثم، اپنے وہ دعوے کو بدلتے ہوئے کہے گا یقول انا ربکم، کہ دیکھو میں تمہارا رب ہوں، ولا ترون ربکم حتی تموتوا۔ اب بتائیے کہ کیا امریکہ نے یا فرانس نے ربوبیت کا دعویٰ کیا؟ شخصیات ربوبیت کا دعویٰ کرتے ہیں، ممالک نہیں کرتے۔ ممالک کرتے ہیں تو ان کا کوئی وزن بھی نہیں رہتا۔ اس کی مثال نمرود نے کیا تھا، حضرت ابراہیم کا محاجہ قرآن مجید کے اندر مذکور ہے۔ فرعون نے کیا تھا، کہا تھا انا ربکم الاعلی۔ اچھا، فرعون فتنہ تھا یا نہیں تھا؟ انسانیت کے لیے فرعون فتنہ تھا یا نہیں تھا؟ ایک سوال ہے یہ، اس کا جواب کیا ہے؟ تھا۔ کیسا تھا؟ چھوٹا موٹا فتنہ تھا؟ بہت بڑا فتنہ تھا۔ بنی اسرائیل کی ایک عجیب و غریب آزمائش تھی، ان کے بچوں کو ذبح کر دینا اور عورتوں کو چھوڑ دینا۔ اسلامی تاریخ میں 1400 سال میں اتنی بڑی آزمائش امت مسلمہ، امت محمدیہ پر آج تک نہیں آئی ہے۔ یہ آزمائش بنی اسرائیل پر آئی ہے، لیکن کیا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرعون روئے ارضی کا سب سے بڑا فتنہ تھا؟ نہیں۔ عراق کے کسی حصے پر امریکہ یا فرانس یا کولیشن فورسز نے 90s میں ایک وقت کے لیے، چند سالوں کے لیے کچھ حملے کیے، صدام کو نقصان پہنچایا، عراق کو نقصان پہنچایا، کویت کی تائید کے اندر یا سعودی عرب سے دوستی کے اندر، اور اس نے اپنے مفادات حاصل کیے۔ کیا یہ فتنہ فرعون کے فتنے سے بڑا تھا امت مسلمہ کے لیے؟ دیکھیے، جب ہم بنی اسرائیل کی بات کرتے ہیں حضرت عیسیٰ سے بھی پہلے، تو ہم کہیں گے کہ وہ امت مسلمہ تھی۔ ہر نبی کی امت کیا ہوتی ہے؟ امت ہوتی ہے۔ کیسی؟ امت مسلمہ۔ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا۔ امت مسلمہ کے اوپر ایک فتنہ آیا فرعون کا۔ کیا وہ عراق کا جو واقعہ تھا، کیا وہ اتنا بڑا فتنہ تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے اوپر اس سے بڑا فتنہ نہ آیا ہے نہ آئے گا۔ اس فتنے کے اندر اگر آپ انبیاء کی تاریخ دیکھیں گے، انبیاء کی تاریخ دیکھیں گے تو جتنے انحرافات، مظالم کے، انسان کے الہی تعلیمات سے انحراف، ہٹ جانے اور ظلم اور گمراہی کی جتنی اونچی معراج ہو سکتی ہے، اس شخص کے ذریعے سے یہ دنیا دیکھے گی۔ شرک اس کے اندر پوری دنیا کے اندر چھایا ہوا ہے، عبادات سے انحراف پوری دنیا کے اندر چھا جائے گا۔ یہ جو اسلام کے آثار دکھائی دے رہے ہیں، یہ آثار جو ہے وہ بالکل بجھ جائیں گے، اور اقتدار، تہذیب کے اندر انسانی گراوٹ کی انتہا، معاشی طور پر پوری انسانیت پر بدترین ظلم جس کی مثال انسانی تاریخ نے کبھی نہیں دیکھی ہوگی، دجال کے دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دکھائے گا۔ یہ دجال ہے کیا؟ یہ دجال ہے کیا؟ شیطان انسانوں کے اندر رب العالمین سے انحراف اور گمراہی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جو انتہائی جو عروج ہو سکتا ہے، اس کی انتہا دجال کے دور میں ظاہر ہوگی۔
اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ قوت اس کو کیوں دی کہ دنیا کے جتنے وسائل ہیں بغیر کسی استثناء کے، آج آپ کہیں گے امریکہ کے پاس وسائل ہیں، برطانیہ کے پاس وسائل ہیں، یہودیوں کے ہاتھ میں قوتیں ہیں، طاقتیں ہیں، وہ سب اپنی جگہ پر ہے۔ احادیث مبارکہ کہتی ہیں کہ جتنے وسائل ہیں بغیر کسی استثناء کے اس کے قبضے میں ہوں گے۔ وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا اور ہر ایک کو اپنی ربوبیت کی دعوت دے گا۔ جب اس کو رب مانا جائے گا تو وہ اپنی نعمتوں سے ان کو نوازے گا، اور جب اس کو نہیں مانیں گے تو وہ آسمان کو حکم دے گا، آسمان ان کے لیے بارش کو جو ہے وہ روک دے گا۔ وہ زمین کو حکم دے گا، ان کی زمین جہاں پر وہ لوگ جو اس کے مخالف ہیں اس کے لیے اناج کو اگانا بند کر دیں گے۔ دنیا میں ابھی یہ قوت کسی بھی ملک کے پاس، کسی بھی طاقت کے پاس ابھی نہیں آئی۔ اور ایک چیز جو اسی حدیث میں ہے، ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں، کہ جب دجال ظاہر ہوگا اس وقت 3 سال اس کے ظہور سے پہلے، اس کے ظہور سے پہلے اللہ خود حکم دیں گے تو زمین کے اوپر جو ہے وہ بدترین قسم کا قحط پھیل جائے گا۔ پہلے سال 1/3 بارش رک جائے گی۔ ان اللہ یأمر السماء فی السنة الأولى ان تحبس مطرها الثلث او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، آپ دیکھیے، اور زمین کو حکم دے گا 1/3 اناج کو وہ اگانا بند کر دے گی۔ دوسرے سال کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے، 2/3 بارش رک گئی، 2/3 زمین نے اناج اگانا بند کر دیا اللہ کے حکم سے۔ تیسرے سال آسمان بارش ہی نہیں برسائے گا، حدیث نے اس کو بہت ہی کمپیکٹ کر دیا، بالکل متعین کر دیا، لا تقطر قطرۃ، ایک قطرہ آسمان سے بارش نہیں ہوگی، اور زمین سے ہریالی کے نام پر کچھ نہیں اگے گا، کھر والے جتنے جانور ہیں جو گھاس پر جیتے ہیں سب مر جائیں گے۔ آپ دیکھیے ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابو امامہ باہلی۔ میں نے ابھی ایک حدیث نواس ابن سمعان کو میں نے اس کا مضمون چھیڑا بھی نہیں ہے۔ دجال کے ظہور سے پہلے، بھئی وہ امریکہ یا فرانس کبھی بھی اس نے کیا ہوگا عراق پر حملہ، اس سے پہلے یہ 3 سال کی علامات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، ظاہر ہوئی کیا؟ آج آپ بیٹھیے گوگل جو ہے سرچ کیجئے، یا کتابیں تلاش کیجئے، یا انسانی تجربات کو معلوم کیجئے، ایسا قحط ابھی انسان نے دیکھا ہے کیا؟ جب وہ فتنہ آئے گا جس کی یہ صفات رسول اللہ نے بیان کی ہیں، اور شخصی طور پر وہ آئے گا، وہ اپنے پیچھے کے فرعون اور نمرود جیسے پتہ نہیں کتنی مثالوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دے گا، زمین کی تمام قوتیں اس کے ہاتھ میں ہوں گی، اور ایمان والوں کے لیے بڑی آزمائش کا دور ہوگا۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی آدم کا سب سے بڑا فتنہ یہ کہتا ہے میں آیا ہوں بتانے کے لیے تم کو کہ دجال کون ہے۔ ارے رسول اللہ کی حدیث ہمارے لیے کافی ہیں یا ناکافی نہیں ہے؟ دجال کے ایک بھی شاعری میں نے اپنی طرف سے ابھی تک نہیں کی ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اہل علم ہیں، ان احادیث کو جانتے ہیں جس کے اندر دجال سے متعلق یہ ساری باتیں بیان کی گئی۔ وہ شخصی وجود ہے، وہ کوئی ملک نہیں ہے، وہ رجل ہے، وہ جسیم ہے، وہ احمر ہے، وہ اعور ہے، اس کی آنکھ کیسی ہے اس کو بیان کیا گیا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو باب لد کے پاس قتل کریں گے۔ ہم منتظر ہیں کہ جب تو دجال کو قتل کر دے تو پھر ٹھیک ہے تیرے بارے میں سوچیں گے ہم۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔